بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله. بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے کافی دنوں سے ہمارے اور آپ کے نبی، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دلبر، ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینے کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ پیارے آقا کے گھر میں داخل ہوتی ہے، حضرت آمنہ سے پوچھتی ہے، آمنہ بچہ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ نے دکھایا کہ بچہ یہاں آرام کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے آغوش میں تھے۔ حضرت دائی حلیمہ پیارے آقا کے چہرے کو کھولتی ہے، چادر کو سینے سے ہٹاتی ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ جو ہی حضرت حلیمہ حضرت پیارے آقا سے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے آنکھ کھولتے ہیں اور حضرت حلیمہ کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کہ حضرت حلیمہ نے دیکھنے کے انداز سے کہا حضرت آمنہ سے، آمنہ، ہم تو بہت سارے بچوں کو دودھ پلائے ہیں، میرا کام ہی دودھ پلانا ہے، لیکن تیرا محمد تو مجھے ایسا دیکھ رہا ہے جیسا کہ مجھے یہ پہچاننا ہے۔ اس کے دیکھنے کے انداز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا بچہ ہے۔ اس کے دیکھنے کا انداز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجھے آنکھوں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ ان کے دیکھنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی نرالا بچہ ہے۔ ان کے دیکھنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ بچے محمد کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی سواری پہ بیٹھنے سے پہلے یہ چاہتی ہے کہ بچے کو دودھ پلا لوں، اس کے بعد لے کر چلتی ہوں۔ حضرت حلیمہ دائیں چھاتی میں محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی میں منہ لگاتی ہے۔ پیارے آقا دودھ پینے لگتے ہیں اور پیٹ بھر کر پی لیتے ہیں۔ پھر وہ بائیں چھاتی میں منہ لگانا چاہتی ہے۔ یہ پیارا بچہ ہے، لاڈلا بچہ ہے، پتہ نہیں پیٹ بھرا یا نہ بھرا، اس لیے اسے اور دودھ پلا لیا جائے، لیکن پیارے آقا نے اپنے منہ کو بند کر لیا اور اپنے منہ کو دبا لیا اور بائیں میں منہ لگانے کی کوشش نہ کیا۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ میرا محمد اس میں منہ لگا لے اور پی لے، اپنا پیٹ بھر لے، لیکن محمد نے اپنے منہ کو دبائے رکھا اور اس میں منہ نہ لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حلیمہ کے پاس بھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے۔ بیٹی تو کچھ بڑی ہو گئی تھی، لیکن ایک بیٹا عبداللہ، اس کو وہ دودھ پلایا کرتی تھی، اس لیے پیارے آقا نے دودھ پینے کی کوشش نہ کیا اور یہ امت کو بتلا دیا کہ دیکھو اپنا ہی حق لیا کرو، دوسرے کے حق نہ مارا کرو، اس لیے کہ میرا حق ایک چھاتی پہ ہے، دوسرے چھاتی پہ میرے رضائی بھائی کا حق ہے، اس لیے وہ پیے گا دودھ۔ بعض نے کہا کہ
یعنی بچی بھی چھوٹی تھی جس کا نام سیمہ تھا، وہ بھی اس کو دودھ پینے والی، بہرحال بچہ ہو یا بچی کوئی ایک دودھ پینے والے تھے، اس لیے پیارے آقا نے صرف دائیں سے پیا اور بائیں سے نہیں پیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے آپ کے سامنے بھی پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ حضرت حلیمہ ایک مریل اور کمزور سواری پہ آئی تھی جس کے بنا پہ مکے کے بچے ختم ہو چکے تھے اور مکہ کے اندر محمد در یتیم کے علاوہ بچے نہ تھے، اس لیے محمد کو حلیمہ نے لے لیا اور لے کر جب چلے ہیں تو وہی سواری جو مریل سواری تھی، وہی سواری جو چلنے کے قابل نہ تھی، وہ سواری جو سب سے اخیر میں مکہ پہنچی تھی، اب واپسی میں سب سے تیزی کے ساتھ جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آنے والی داعیہ یہ کہہ رہی ہے حلیمہ تو نے مکہ میں کیا کھلا دیا اپنی سواری کو جو مکہ کے آنے کے بعد واپسی میں تیرے سواری اتنے تیز رفتار ہو گئے تو نے اپنے سواری کو بدل لیا، نیا سواری مکے میں آ کر لے لیا۔ حضرت حلیمہ نے کہا نہیں، مکہ کے اندر ہم نے سواری نہیں بدلا، ہم نے سواری نہیں بدلا بلکہ ہم نے سوار بدل لیا ہے کہ آنے میں حلیمہ تھی اور جانے میں محمد کو لے لیا گیا ہے، اس لیے سواری کا انداز تیز ہو گیا ہے۔ محمد تو وہ ہے جس سواری پہ چڑھ جائے وہ سواری تیز رفتاری سے آگے بڑھ جایا کرتی ہے، آج محمد سواری پہ سوار ہے، کمزور کھچر پہ سوار ہے، وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے میں جس طرف سے گزر رہی تھی اس طرف ہریالی ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ بڑی مشقتوں سے زندگی گزار رہے تھے، قحط کا سالی کا زمانہ تھا، ہمارے ہاں حالات خراب تھے، جانور بھوک سے مر رہے تھے، دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن جب میں اپنے خاندان ساتھ کے اندر محمد کو لے کر داخل ہوئی تو مکہ ہمارے ساتھ قبیلے کے اندر جتنے کھیت تھے وہ سارے کے سارے ہرے ہو گئے۔ جب صبح کا سویرا ہوا اور ہم لوگوں نے کھیت پر گئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کھیت راتوں رات اتنی ہریالی اس کے اندر کیسے آ گئی، راتوں رات اس کے اندر سبزہ کیسے اگ گیا جبکہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ کوئی کہتا ہمارے معبود ہمارے اوپر مہربان ہو گئے، کوئی کہتا نہیں معبود تو پہلے بھی ہمارے وہی تھے آج بھی وہی ہیں، اتنے دنوں سے مہربان کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ تو کسی نے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے قبیلے میں حلیمہ نے ایک یتیم بچہ کو لایا ہے، اسے جب سے لے کر آئی ہے عجیب و غریب معاملات تو حالات تو راستے میں پیش آ رہے تھے کہ جہاں سے وہ گزر رہی تھی وہاں پہ سبزہ اگ جا رہا تھا، اس لیے حلیمہ کے گھر میں محمد کے آنے کی برکت سے یہ بات ہے۔ دوسرے قبیلہ والے کہنے لگے محمد یہ کون سا بچہ حلیمہ لے آئی ہے کہ بنو سعد کے جس گھر میں داخل ہوا جا رہا ہے اس گھر سے مشک کی خوشبو نکل رہی ہے، اس گھر سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ دوسرے قبیلے والے پوچھنے لگتے ہیں بھائی تم لوگ اتنی قیمتی خوشبو کہاں سے لائے؟ تو جواب لوگ دیتے ہم نے نہ خوشبو لایا ہے نہ اپنے گھر میں کوئی خوشبو چھڑکا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے قبیلے کا حلیمہ مکہ گئی تھی بچہ لانے کے لیے، کوئی نہ ملا تو محمد بن عبداللہ کو اٹھا کر لائی ہے اور اس کے آنے سے ہمارے گھر کے ہر گھر سے خوشبو پھوٹ رہے ہیں اور مشک کی خوشبو آ رہی ہے کہ ہر آنے والا پریشان ہے کہ اتنا قیمتی خوشبو کہاں سے مل گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے ہمارے پاس بچہ تھا، یہ بچے کی پیٹ نہیں بھرا کرتا تھا، رات بھر بچہ روتا تھا، لیکن محمد کے آنے کے بعد ہماری چھاتی میں بھی دودھ بڑھ گیا، ہمارے گھر میں جو جانوریں تھیں ان کے اندر بھی دودھ اتنا بڑھا کہ ہمارے گھر کی برتنیں ان کے دودھ سے بھر جایا کرتی۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں محمد ہمارے پاس رہتے اور ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، ان کی برکات ہم دیکھ رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ 6 مہینے کے ہوئے تو آپ بولنا شروع کر دیے اور آپ کی زبان بولنے لگی۔ سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ جو بولا ہے وہ بولا سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ 6 مہینے کی عمر میں پیارے آقا کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے، جب وہ 9 مہینہ کا ہوئے تو بات اس انداز سے کرنے لگے کہ لگتا ہی نہیں تھا یہ کوئی 9 مہینہ کا بچہ بول رہا ہے، ہر بات سمجھی جاتی تھی، ہر بات ان کے ساتھ وہ ستھرے ہوا کرتی تھی، اور پھر 9 مہینے میں ہونے کے بعد بھی آپ اتنے اچھے مضبوط ہو گئے تھے کہ دیکھنے میں
معلوم ہوتے تھے. میرے پاس رہتے ہوئے دودھ پینے کا زمانہ گزرتا رہا. ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے امی جان ہمارے یہ بھائی اور میری یہ بہن سیمہ کہاں چلی جاتی ہے؟ صبح میں اٹھتا ہوں اس وقت سے رات تک وہ ملتی نہیں ہے. حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا ہمارے جانوروں کو چرانے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ نے کہا امی جان میں بھی بھائیوں کے ساتھ جانور چرانے کے لیے جاؤں گا اور میں بھی جا کر ان کے ساتھ رہوں گا, وہیں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزاروں گا. حضرت حلیمہ نے کہا نہیں بیٹا تو چھوٹا ہے تو مت جا, اور پھر تو بڑا پیارا ہے, کبھی ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کوئی معاملات پیش آ جائے, کوئی تیرے ساتھ دشمنی کر جائے. حضرت محمد رسول اللہ کو دائی حلیمہ نے سمجھایا لیکن پیارے آقا اس وقت مان گئے. پھر بعد میں ظاہر کیا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ. میرا بھائی جاتا ہے اور تھک کر آتا ہے جانوروں کو چراتا ہے, میں بھی یہاں رہتا ہوں بھائیوں کے ساتھ میں جاؤں گا اور میں جانور کو چراؤں گا. پیارے آقا کے یہ کہنے کے بنا پہ حضرت حلیمہ نے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور چرانے کے لیے بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں, جا کر چراتے ہیں. شام میں جب واپس آتے ہیں تو بہن اور بھائی کہنے لگتی ہے امی جان آج تو جانور خود چل رہے تھے, ادھر ادھر نہ بھاگ رہے تھے نہ مجھے پریشان کر رہے تھے, اس لیے میں روزانہ محمد کو ساتھ لے جایا کروں گی تاکہ چرانے میں آسانیاں ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے لگی. ایک روز آ کر کہنے لگی امی جان میرا بھائی محمد جو ساتھ میں جاتا ہے یہ تو بڑا عجیب بچہ ہے, یہ ہمارا بھائی بڑا اچھا ہے, اس کے میرے ساتھ جانے کی وجہ سے بکریاں ساتھ چلتی ہے تو چلتی ہے, ساتھ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے لیکن محمد کے اوپر کوئی بادل رہتا ہے, ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتا ہے, اور یہ جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے, جہاں یہ رک جاتے ہیں تو بادل ٹھہر جاتا ہے. حضرت دائی حلیمہ کہنے لگتی بیٹی تو عجیب بات کر رہی ہے, ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ دائی حلیمہ کے ان بچوں نے کہا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر آپ خود دیکھ لیں کہ محمد کے ساتھ تو بادل چلتا ہے, ان کے اوپر سایہ ہوتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے جب خود دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ واقعتاً محمد تو جہاں ٹھہرتے ہیں وہیں پہ بادل ٹھہر جاتا ہے, اور محمد جب چلتے ہیں تو بادل بھی چلتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جانور چرانے کے لیے جا رہے تھے. ایک روز ایسا ہوا آپ جانور چرا رہے تھے, اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ تھے کہ بھائی اور بہنیں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے امی کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آج محمد ہمارے ساتھ ہمارا بھائی جانور چرا رہا. اچانک دو آدمی آیا لمبا چوڑا اور خوبصورت اور سفید لباس پہن کر میرے بھائی کو اس نے زمین پہ لٹا دیا, اس لیے میں بھاگی ہوئی آئی ہوں, جلدی چلیے. حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت حارث دونوں دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا, جو باتیں میں نے کہا جن باتوں سے مجھے ڈر تھا کہ کبھی ایسا نہ ہو کوئی دشمنی کر جائے, یہی معاملات تو پیش نہ آ گئے. جب جاتی ہو دیکھتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے. حضرت حلیمہ سینے سے لگاتی ہے اور پوچھتی ہے محمد کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ دو آدمی آئے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اور وہ آنے کے بعد مجھے زمین پہ لٹا دیا اور دوسرے نے میرے سینے کو چاٹ کر دیا اور اندر ہاتھ ڈال کر پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے تھے, اور پھر ڈھونڈنے کے بعد ہاتھ باہر کر دیا اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا اور پھر میرے دل کو نکالا اور اس کو کسی چیز سے دھو رہے تھے اور پھر رکھ دیا, اور پھر رکھنے کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا. جب سینہ بند ہو گیا تو وہ آدمی جس نے پہلے لٹایا تھا اس نے کہا اب تم ہٹو, اور ہٹانے کے بعد اپنے ہاتھ کو پھیر دیا. جب میرے سینے کو اس نے ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ پھر ویسا ہی ہو گیا. حضرت حلیمہ جب یہ واقعہ سنی گھبرا گئی کہ یہ کیا معاملات پیش آ گئے. حضرت حارث سے مشورہ کیا کہ دیکھیے بچے کا 2 سال ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ آج سینہ کسی نے چاٹ کر دیا, پتہ نہیں کل کوئی کچھ اور کر دے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ محمد کو ان کے گھر والوں پر پہنچا دیا جائے.
ان کی برکتوں کی وجہ سے ہم تو رکھے ہوئے تھے، لیکن اگر کچھ ہو جائے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ لے کر محمد رسول اللہ کو مکہ کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا تو ابھی حلیمہ کو کچھ اور فائدہ پہنچانا تھا، ابھی حلیمہ کو اور کچھ عطا کرنا تھا، ابھی حلیمہ کو کچھ اور ملنا تھا۔ اس لیے جب مکہ لے کر آئی تو مکہ کے اندر وبا پھیلا ہوا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ایک گھر سے ایک وقت میں 5 6 10 جنازے اٹھ رہے تھے۔ حضرت آمنہ حلیمہ جب لے کر آئی حضرت آمنہ کے پاس، تو حضرت حلیمہ نے کہا، چونکہ برکتیں دیکھی ہوئی تھی، وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ دوبارہ رہنے کا موقع مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بی بی آمنہ دیکھو یہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اور وبا پھیلا ہوا ہے، ایک وقت میں ایک گھر سے 6 7 جنازہ اٹھ رہا ہے، محمد بچہ ہے، گاؤں سے ابھی آیا ہے، کبھی ایسا نہ ہو یہ بیماری اس کو بھی لگ جائے تو یہ بڑی پریشانی کی بات بن جائے گی، اگر آپ اجازت دو تو میں اس کو دوبارہ لے کر چلے جاؤں۔ حضرت آمنہ عبد المطلب نے بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا، ہاں ایسے لے کر چلی جاؤ۔ حضرت حلیمہ پھر لے کر چلی جاتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندگی گزارتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ پھر آپ 2 سال پھر وہاں رہیں، بعض نے لکھا 1.5 سال رہیں، بہرحال کچھ لمبے ایام تک وہاں رہیں۔ رہنے کے بعد جب مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے، حضرت حلیمہ محمد رسول اللہ کو لے کر چلتی ہے اور واپس آنے لگتی ہے مکہ مکرمہ پہنچانے کے لیے۔ ابھی مکہ آتی ہے، مکہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالتی ہے۔ جب پڑاؤ ڈالتی ہے ایک پہاڑی پہ، وہاں پہ جب پڑاؤ ڈالتی ہے رات کی تاریکی میں محمد رسول اللہ کھو جاتے ہیں، آپ کہیں نکل جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ بہت پریشان ہوئی کہ اب میں عبد المطلب سے کیا کہوں گی، کیا جواب دوں گی؟ بچے کی پرورش میں نے کیا، دوبارہ لایا، پھر لے گئی، پھر لے کر آ رہی تھی۔ حلیمہ اب پریشانی کی حالت میں، بہرحال اب کرتی بھی تو کیا کر سکتی تھی، چونکہ بچہ کھو چکا ہے۔ وہ واپس عبد المطلب کے پاس آتی ہے۔ عبد المطلب سردار قریش دیکھ کر حلیمہ کی پریشانی پوچھنے لگتے، حلیمہ کیا ہوا؟ حلیمہ نے کہا، سردار قریش میں آپ کا پوتا محمد بن عبداللہ کو لے کر آ رہی تھی، مکہ کے قریب پہاڑی پہ میں نے رات ہونے کی وجہ سے پڑاؤ ڈال دی۔ اب جب صبح کا سویرا ہوا ہے، میں سفر کرنے کا ارادہ کی اور آگے نکلنا چاہی تو محمد وہاں موجود نہیں ہے، میں اس لیے پریشان آئی ہوں۔ عبد المطلب نے کچھ نہیں کہا، سیدھے خانہ کعبہ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، ذرا اندازہ کرو کہ اس زمانے کے لوگوں کا یقین کیا تھا، اس زمانے کے لوگوں کا ایمان کیا تھا، کہ آج ہم نسلی ایمان والے بھی اس درجے نہیں ہیں جس درجہ ان کا ایمان تھا کہ نہیں محمد کھو گئے، میرا کوئی سرمایہ چلا گیا، تو ہم کسی سے جا کر کہنے کے بجائے ایک اللہ سے کہیں جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ وہ جا کر خانہ کعبہ کی غلاف پکڑتے ہیں اور فریاد کرتے اور کہتے ہیں، اے کعبہ کا رب، اے ابراہیم کا رب، میرا بیٹا عبداللہ کا ایک نشانی محمد تھا، وہ کھو گیا ہے، آپ مجھے واپس دے دیں، آپ مجھ سے ملوا دیں۔ آواز آتی ہے، عبد المطلب تو یما پہاڑ کے پاس چلا جا، اور اس یما پہاڑ کے پاس ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے میں محمد ہے۔ عبد المطلب اپنے سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر اس پہاڑی کے پاس جاتے ہیں، تو جا کر دیکھا کہ واقعتاً ایک خوبصورت اور ایک اچھا بچہ نوجوان، جو دیکھنے میں ابھی 4 سال کا ہے لیکن دیکھنے میں وہ نوجوان سا معلوم ہو رہا ہے۔ عبد المطلب نے اسے دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ لیکن محمد رسول اللہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب دادا پہنچے اور دادا کو پوتا نہیں پہچان رہا، چونکہ بچپن میں دیکھا، اور دادا اس لیے نہیں پہچان رہے کہ ان کو گمان تھا کہ میرا بچہ، میرا پوتا 4 سال کا ہے، ہلکا پھلکا سا، پتلا دبلا سا، چھوٹا سا ہوگا، لیکن یہاں تو کوئی اچھا بچہ ہے، یہاں طاقتور کوئی بچہ ہے، تو اس لیے انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ محمد رسول اللہ نے بڑی اطمینان سے جواب دیا اور کہا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف ہوں۔ پیارے آقا کی جواب سن کر عبد المطلب فوراً اپنے سینے سے لگا لیتے اور کہنے لگتے، بیٹا میں ہی عبد المطلب تیرا دادا ہوں، اب میں تجھے لینے کے لیے
لیے آیا ہوں تو میرے ساتھ چل۔ پھر اپنی سواری پہ سوار کر لیتے اور پھر لے کر اپنے گھر حضرت آمنہ کے پاس آتے۔ حضرت آمنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب خوشگوار زندگی گزارنے لگی، پیارے آقا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ابھی 1 سال یا 1.5 سال کی مدت گزری تھی۔ پیارے آقا کی والدہ کا یہ ارادہ ہوا، عبد المطلب نے کہا کہ دیکھ اب تو بیٹا بھی تیرا کچھ بڑا ہو گیا ہے اور تو غموں کا نڈھال ہے، اس لیے کہ 1.5 مہینے میں تو تیرا شوہر تجھ سے رخصت ہو گیا تھا، تو ایسا کر ذرا اپنے ننیالی خاندان سے ملاقات کے لیے تو چلی جا مدینہ، اور مدینہ میں لوگوں سے ملاقات بھی کر لے اور اپنے وفادار شوہر کی قبر کی دیدار بھی کر لے۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ اور اپنی رانی ام ایمن کو لے کر مدینہ منورہ چلی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جا کر بنی نجار کے خاندان میں آپ قیام گزیر ہوتے ہیں، رہنے لگتے ہیں۔ وہاں رہتے ہوئے پیارے آقا نے تیرنا سیکھا، وہاں رہتے ہوئے پیارے آقا نے کشتی سیکھی، وہاں رہتے ہوئے پیارے آقا نے تیر اندازی سیکھی۔ یہ جو کام سیکھنے کے تھے آج امت مسلمہ کا شاید کوئی بندہ بچہ جانتا۔ تیرنا ہم نہیں جانتے، نشانہ بازی تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم کہاں چلے آئے؟ ہم کرکٹ میں چلے آئے، یا کوئی کام نہیں ہے، کھیلنے والا کھیل رہا ہے، ایک ٹیم بیٹھ کر اس کا منہ دیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ اس میں جو کھیل نہیں تھا اس کو ہم نے کھیل بنا کر نہ معلوم کیسے کیسے شرطیں لگانے لگی۔ جو کھیل نہیں تھا ان کھیلوں کو ہم نے کہاں کہاں کرنا شروع کر دیا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہاں کھیل ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ کام شروع کر دیا اور سمجھ لے یہی کھیل ہے، اور اب تو کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تو ہماری زبانیں گم ہو گئی ہے، ہمارا دل مر چکا ہے۔ کہاں کون کیا کر رہا ہے، نہ کسی بڑے کو بولنے کی ہمت ہے، نہ کسی چھوٹے کو بولنے کی ہمت ہے، نہ کسی شورما کو بولنے کی ہمت ہے۔ بس جہاں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور جب عذاب آتے ہیں تو اللہ کے عذاب آ گئی ہے۔ اس سے پہلے ایسے حالات آئے تو بولا تھا تو لوگوں نے بڑا تبصرہ تذکرہ کیا، میں نے کہا اپنی ذمہ داری میں نے ختم کر دی، تمہاری مرضی چاہو کرتے رہو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں وہاں سیکھیں، تیرنا سیکھا اور جو ہے تیر اندازی سیکھا، کشتی سیکھا۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد اب حضرت آمنہ 6 مہینے یا 8 مہینے رہنے کے بعد یہاں سے واپسی کا ارادہ کرتی ہے کہ اب چلا جائے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ واپسی کا ارادہ کرتی ہے، مدینہ سے کوچ کرتی ہے، مدینہ سے چلتی ہے، اپنے بچے محمد کو لیے ہوئی ہے۔ اب اپنے شوہر عبداللہ کے اپنے وفادار اور نیک بخت شوہر، خوبصورت و حسین شوہر کے قبر پہ پہنچتی ہے۔ جب قبر پہ پہنچتی ہے ذرا تصور میں جا کر سوچنا، ایک بچہ وہاں پہنچا ہے جن کا باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، باپ کی گودی نصیب نہ ہوئی، باپ کے ساتھ کھیلنا کا موقع نہ ملا، باپ کا زیارت کا موقع نہ ملا، وہ بھی وفادار بیٹا ہے، آگے چل کر نبی بننے والا ہے۔ وہ محمد باپ کے قبر پہ پہنچے ہیں، بی بی آمنہ وہ آمنہ پہنچی ہے جس کی پاکدامنی کا چرچا مکہ مکرمہ کے اندر تھا، وہ آمنہ پہنچی ہے جس کے عفت و دامنی کے قسمیں لوگ کھایا کرتے تھے، آج اپنے شوہر کے اور ایک محمد اپنے باپ کے قبر پہ پہنچے ہیں۔ قبر پہ پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے، آپ کو بخار لگنے لگتا ہے، آپ کی طبیعت نڈھال ہونے لگتی ہے، آپ بسترے پہ پڑ جاتے ہیں۔ باپ کا قبر موجود ہے، ماں بیمار ہے، کوئی اپنا نہیں ہے سوائے ایک باندی کہتے کس کو ہے؟ نوکرانی کو، گھروں میں کام کرنے والی کو۔ محمد سفر میں ہے، مدینہ سے بھی نکل چکے ہیں، مکہ جانے میں ابھی دوری ہے، باپ کا قبر موجود ہے، ماں بستر پہ موجود ہے۔ سیرت لکھنے والوں نے لکھا جب آپ سیرت کی کتابوں کو تنہائی میں بیٹھ کر مطالعہ کریں گے آپ کا دل کانپ جائے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی، دل لرز جائے گا۔ ایک باپ کے قبر پہ موجود بیٹا وفادار بیٹا ہے، ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، ماں کو بیماری دیکھ کر اب یہ پریشان ہے محمد، اور پریشانی کے عالم میں ماں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کبھی بوسہ لے رہی ہے، کبھی پیارا بیٹے سے
محمد اپنی ماں کو کبھی پانی پلا رہے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ پوچھ رہے ہیں، کبھی پریشانی میں آنکھیں کھولنے بول رہے ہیں۔ ماں آپ محمد چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں یا 7 سال کے، آپ نے آج تک پورے خاندان میں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ روح کیسے نکلتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ کیسے مر جاتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کے انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آج دیکھ بھی رہے تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ بھی رہے تو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پردیس میں دیکھ رہے ہیں۔ ماں اگر مر جائے اپنوں کے بیچ میں، ماں اگر مر جائے خاندانوں کے بیچ میں، تو بچے سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو ماں تو مر رہی ہے پردیس میں، نہ کوئی دادا ہے جو اپنے سینے سے لگا لے، نہ کوئی چاچا ہے جو شفقت کے ہاتھ پھیر لے، کوئی نہیں ہے، پردیس میں ہے۔ ماں کو پیار کر رہے ہیں، ماں کو چوم رہے ہیں، ماں بیٹے کو چوم رہی ہے۔ سیرت لکھنے والوں نے کیا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اسی طریقے سے پھر دائی حلیم، پھر آمنہ نے ام ایمن کو کہا، بی بی میرے اب امیدیں نظر نہیں آ رہی ہے، میرا امید کی کرنیں ڈوبتی جا رہی ہے، میرے پاس جو عبداللہ کا یتیم اور عبداللہ کی امانت محمد ہے، اسے پیار سے لے کر چلی جانا، اس کے خاندان کے حوالے کر دینا، اس کے دادے کے سپرد کر دینا، اور کہہ دینا ام ایمن کہنے لگتی ہے آپ فکر مت کیجئے، حالات آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اچھے ہو جائیں گے، آپ ہمت نہ ہاریے، اگر آپ ہمت توڑ دیں گے یہ محمد کا کیا ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے گا۔ حضرت آمنہ اپنے پیارے بیٹا محمد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے، سر پہ ہاتھ کیوں رکھتی ہے، ایسے چہرے سے اتارتی ہے۔ اسی لکھنے والوں نے کیا نقشہ کھینچا، پیارے آقا کے چہرے پہ بھی ہاتھ کیوں اتار رہی کہ حضرت آمنہ کا روح پرواز کرتا ہے، حضرت آمنہ انتقال کر جاتی ہے۔ پیارے آقا ماں کے سینے کے قریب ہوتے ہیں اور ماں امی آنکھیں کھولیے، امی مجھے دیکھیے، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمنہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کبھی ہونٹ پہ یہ کر رہے ہیں امی کچھ بولیے، اپنے لب کو کھولیے۔ کبھی آپ کے لکھنے والوں نے لکھا کہ پھر آپ نے حضرت آمنہ کے چھاتی پہ سر رکھ کر یوں لیٹ گئے اور کہنے لگے امی کچھ بولیے، لیکن اماں ہے کہاں؟ ماں آنکھیں کیسے کھول سکتی؟ ماں اپنی زبان کیسے کھول سکتی؟ اب تو وہ زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، اب تو آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ پتہ نہیں کسی نے قبر کھودا ہوگا، پیارے آقا کے سامنے، اس 6 سال 7 سال کے بچے کے سامنے پردیس میں ماں کو قبر میں اتارا گیا، اس ننھے ہاتھوں سے پیارے آقا نے مٹی ڈالی ہوگی اپنے ماں کے قبروں پہ۔ ایک سیرت لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ اب جب قبر دفن ہو گئے، پیارے آقا کی والدہ کو قبر میں اتار دیا گیا، حضرت ام ایمن کہنے لگتی ہے محمد چلو دادا کے پاس۔ ام ایمن کی جملے سن کر پیارے آقا کے دل میں کیا گزرا ہوگا کہ باپ تو پہلے سے موت نہیں تھے، ماں جو سہارا تھی۔ دنیا میں یہی 2 سہارے ہوتے ہیں، ماں اور باپ۔ باپ کا سہارا نہ بھی ہو تو ماں جو ممتے سے بچے کو پالتی ہے، ماں جو پیار بچے کو دیتی ہے، ماں کے آغوش میں جو سکون ملتا ہے، ماں کے پاس ماں کے آنچل میں چھوٹنے کا جو مزہ آتا ہے، وہ تو دنیا بھلا ہی نہیں سکتی۔ آج ماں کے قبر میں موجود ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ ام ایمن کہنے لگتی ہے بیٹا محمد چل، اب تیری ماں نہ جا سکتی۔ محمد نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گی، محمد بھی نہیں جائے گا اپنی ماں آمنہ کو چھوڑ کر۔ اب محمد کس کے پاس جائے گا؟ اب محمد کس کے پاس جائے گا؟ لیکن محمد رسول اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اب تو آمنہ کبھی نہیں اٹھے گی، اب تو آمنہ کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت آمنہ کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، ام ایمن لے کر آپ کو مکہ المکرمہ میں داخل ہوتی ہے۔ عبد المطلب جو دادا ہیں بوڑھے ہیں، بیٹے کا زخم پہلے ملا ہوا تھا، اب بہو اور پوتا گیا تھا کے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، مدینہ والوں سے
ملاقاتیں کرنے کے لیے دادا نے نہیں سوچا تھا اس بڑھاپے میں بہو چھوڑ کر چلی جائے گی، اس بڑھاپے میں بہو کا ساتھی چھوٹ جائے گا، اس بڑھاپے میں محمد کا سہارا کوئی نہ ہوگا۔ عبد المطلب باہر نکلتے ہیں، ام ایمن کو دیکھتے ہیں، ام ایمن تو اکیلی محمد کو لے کر آ رہی ہے، اس کی ماں آمنہ کہاں ہے؟ ام ایمن نے کہا سردار قریش آپ کو آمنہ نے امانت دیا ہے، آمنہ نے یہ قسمیں دی ہیں، اور آمنہ نے یہ کہا ہے کہ جا کر کہہ دینا سردار قریش عبد المطلب سے کہ آج کے بعد محمد کا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ام ایمن نے کہا ان کی والدہ حضرت آمنہ کا وفات ہو گیا، وہ انتقال کر گئی، حضرت عبد المطلب سردار قریش ہیں، آپ برداشت نہ کر پائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور آپ نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا محمد آج سے میں تجھے اپنے تمام اولادوں سے زیادہ پیار کروں گا اور تجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچنے دوں گا، آج سے تو میرے پاس رہے گا اور تو میرا بچہ ہے، تو میرے پاس زندگی گزارے گا۔ ام ایمن عبد المطلب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ام ایمن کے چھوڑنے کے بعد عبد المطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن قدرت مسکرا رہی ہے اور سارے بتا رہی ہے اے محمد تو وہ ہے جسے دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم سہارا بننا چاہو گے تو میں تمہیں بھی لے لوں گا، اس لیے کہ میں نے باپ کا سہارا جو سب سے بڑا تھا میں نے پہلے لیا، ماں کے سہارے کی امید اور تم نے نظر آنے لگی تو میں نے محمد کی ماں کو بھی لے لیا، یہ بتانے کے لیے کہ نہ میرا محمد نہ امی کہہ کر پکارے نہ ابو کہہ کر پکارے، جب کوئی تکلیف آئے تو اللہ کہہ کر پکارے۔ اس لیے عبد المطلب تم اس کی نگہبانی کر رہے ہو تو زیادہ دن میں تمہیں بھی یہاں ان کی نگہبانی میں سرپرستی کرنے نہیں دوں گا بلکہ تمہیں بھی لے دوں گا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، وہ دن بھی آئے کہ حضرت عبد المطلب پیارے آقا کی جو پرورش کر رہے تھے ان کے بھی جانے کا وقت آ گیا۔ باقی انشاءاللہ